اسرار دنیا کے معزز اور بالغ النظر دوستوں، آج کا ہمارا موضوع سخن خاص طور پر اپنے ان دوستوں کے لیے ہے جو دنیا میں کہیں بھی پوشیدہ خزانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور آج ہم خصوصی طور پر زمین میں چھپے ہوئے اس خزانے کے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں شاید ہمارے بہت ہی تھوڑے ساتھیوں نے سنا یا جان رکھا ہوگا، جو زمین کی تہہ میں موجود ہزاروں ٹن سونے کی نہ صرف نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس سے منسوب راز اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ بات جس نے اب تک ساری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں ٹن خالص اس سونے کو آج تک کوئی بھی مرد میدان زمین کی تہوں سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا خزانہ کہاں دفن ہے اور صدیاں پہلے اس کا سراغ لگا لینے کے باوجود یہ کیوں نہیں نکالا جا سکا، اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل بڑے ہی ادب سے درخواست ہے کہ نئے آنے والے دوست پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، اوک آئیلینڈ نووا سکوٹا میں نیلے پانیوں کی خلیج مئو میں واقع ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی چٹانیں اور ٹیلے عام ملتے ہیں۔ اس میں قریب 250 سال پہلے ایک ایسے کنویں کا سراغ لگایا گیا جس میں ہزاروں ٹن خالص سونے کی موجودگی کی نشاندہی ہوئی تھی، جس کی بعد ازاں برقی آلات نے بھی تصدیق کر دی کہ مذکورہ جزیرے میں واقع شاہ بلوط کے ایک درخت کے ساتھ ایک خفیہ کنواں موجود ہے جہاں زمین کی تہہ میں یہ خزانہ دفن ہے۔ ان معلومات کی بنا پر 1795 عیسوی کی ایک خوشگوار صبح اتوار کے دن 3 آدمی ٹانی ڈوگن، ڈینی لیگ اور جیک سمتھ اس پراسرار جزیرے پر پہنچے جو کسی زمانے میں بحری قزاقوں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ یہ تینوں افراد بخوبی اس حقیقت سے آشنا تھے کہ وہاں بحری قزاقوں کی ایک بستی ہوا کرتی تھی جو صفائی وغیرہ کے لیے رکنے والے بحری جہازوں کو لوٹا کرتے تھے، اور پھر اچانک یہ لوگ یہاں سے غائب ہو گئے۔ اس علاقے سے ملنے والے شواہد کے مطابق محکمہ آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر باہم ایک دوسرے کا قتل کیا، اور جو باقی بچ گئے وہ یہاں سے کوچ کر کے کسی اور مقام پر آباد ہو گئے۔ اس خیال کی تصدیق وہاں کی ریت میں دبے خنجروں، پستولوں اور سونے کے سکوں سے بھی ہوتی ہے جو کہ بعد میں وہاں سے برآمد ہوئے۔ یہاں آ کر ان تینوں نے خزانے کی تلاش شروع کی، اور جلد ہی ٹانی ڈوگن نے اپنے ساتھیوں کو شاہ بلوط کے ایک بلند درخت کی طرف متوجہ کیا جس کی شاخوں سے بندھے ہوئے مضبوط رسے زمین میں جا کر غائب ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس زمین کو کھودنا شروع کیا اور پھر کئی سال اسی کام میں صرف کیے۔ ان کا خیال تھا کہ ان رسوں کی مدد سے کوئی قیمتی چیز لٹکا کر زمین میں دفن کی گئی ہے، لیکن طویل محنت کے باوجود ناکامی پر بالآخر انہوں نے اس کا تذکرہ ڈاکٹر جان لینڈس سے کیا، جس نے معائنہ کرنے کے بعد مزید 35 فٹ تک جب اس کی کھدائی کرائی تو انکشاف ہوا کہ اس کے نیچے ناریل کے ریشوں کی ایک موٹی تہہ موجود ہے، جس نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ ڈاکٹر لینڈس کے مزدوروں نے جب مزید 10 فٹ کھدائی کی تو پتہ چلا کہ نیچے شاہ بلوط کی لکڑی کے تختوں کی ایک موٹی تہہ موجود ہے، اور پھر چند فٹ اور کھدائی کے بعد اس کے نیچے پھر ناریل کے ریشوں کی ایک تہہ کا انکشاف ہوا، اور پھر 8 فٹ کی مزید گہرائی کے بعد ایک چپٹا پتھر برآمد ہوا جس پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں موجود تھیں جو کہ کسی اجنبی زبان کا پتہ دے رہی تھیں۔ اب ڈاکٹر لینڈس اپنا سرمایہ ختم کر چکا تھا اور ابھی تک خزانہ شاید بہت دور تھا، اس نے ایک برما خریدا جس کی مدد سے کھدائی 100 فٹ مزید نیچے چلی گئی، اور آخر کار برما پتھروں اور لکڑی سے راستہ بناتا ہوا ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں خالی کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ مزید کھدائی کرنے کے بعد کنویں میں سے آہستہ آہستہ پانی نکلنا شروع ہوا، اور جب پانی کی سطح بلند ہوئی تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر خوشی سے نڈھال ہو گیا کہ اس پانی میں سونے کے چند ٹکڑے اور کاغذ کے کچھ پرزے تیر رہے تھے۔ لیکن جب اس نے مزید کھدائی کی تو پانی اس قدر تیزی سے نکلا کہ اس کے 3 مزدور بھی اس میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ 9 سال کی محنت کے بعد اتنا پتہ چل سکا کہ وہاں پر سونے کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے جس کا راستہ پانی نے روک رکھا ہے، اور برقی آلات کی مدد سے پتہ چلایا گیا کہ یہ پانی زمین میں بنائی گئی حیرت انگیز سرنگوں کے ذریعے کنویں میں آتا ہے۔ اور پھر 1957 میں ایک امریکی ٹیم نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں کہا کہ یہاں پر ہزاروں ٹن سونا موجود ہے، لیکن اس کو وہاں سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس پر کچھ غیبی طاقتوں کا قبضہ ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، سونے کے اس کنویں کی کہانی میں کس حد تک صداقت ہے، اس کا فیصلہ بہرحال ہم تو کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اخباری تحقیقات اور انٹرنیٹ پر موجود معلومات کی بنیاد پر بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔